یہ ہادی ہے، یعنی اللہ اپنی کتاب کی تعریف کر کے ہادی کی پہچان کروا رہا ہے کہ جب یہ صفات تم ہادی میں دیکھو تو پھر سمجھ جاؤ کہ اب جب یہ کتاب ہدایت ہے تو پھر ہادی بھی ایسا ہونا چاہیے، جب یہ کتاب سیدھی ہے تو ہادی بھی صراط مستقیم کی طرف بلانے والا ہونا چاہیے، جب یہ کتاب فرقان ہے، جب یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے، اچھے اور برے کا فرق سکھانے والی ہے، اندھیرے اور اجالے میں فرق پیدا کرنے والی ہے، جب یہ انسان کو روشنی دکھانے والی ہے تو پھر ہادی بھی ایسا ہوگا جو انسان کو باطل سے دور کر دے گا، حق کی طرف متوجہ کر دے گا۔ تو پروردگار عالم نے تعریف بیان کی، اور پھر وہ پروردگار کہ جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کی قدرت ہمیشہ چھلکتی رہتی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو پروردگار عالم سے رہنمائی طلب کی جائے نا، کیونکہ وہ پروردگار تو ایسا اللہ قرآن میں خود کہہ رہا نا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے پکارا جائے، مجھ سے التجا کی جائے۔ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بندے ہوتے ہیں نا، اگر ان سے بار بار مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خلاق کے عالم ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ کائنات کا رب ہے۔ بندے بار بار مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ اگر اس سے بار بار نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے پاس آیا جائے، مجھ سے مانگا جائے، بار بار آؤ، مجھ سے بار بار مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ تو اب اسی قرآن کا تو اسلوب ہے کہ قرآن نے ہمیں سکھایا، جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو تمام انبیاء نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ سے دعا مانگی۔ آپ اس گفتگو کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ ایک منزل میں اور بلند کر سکوں، اور ایک زینہ اور طے کر کے اس منزل تک لے کر چلے جس منزل کو مصطفیٰ کہتے ہیں، کہ ہر شخص نے، ہر نبی نے اللہ کی منتخب کردہ نمائندے نے، اللہ کی حجت نے، جو کامل حجت بن کر، جو انسانیت کے لیے راہبر بن کر اس کائنات میں آئے، انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، کیونکہ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، کیونکہ وہ کبھی کبھی تو ایک قطرہ اشک جو ندامت والا ہو اس سے راضی ہو جاتا ہے، پروردگار تو کبھی کبھی ایک کلمہ توبہ پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ تو کائنات کا رب ہے کہ وہ کبھی کبھی تو ایک سجدہ بے اختیار پہ راضی ہو جاتا ہے، تو وہ بڑا کریم ہے۔ تو انبیاء نے دعا فرمائی ہے نا قرآن مجید میں، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ بتا رہے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آؤ طلب کرو اور آؤ استغاثہ کرو اس کی بارگاہ میں، بار بار مانگو، بار بار مانگو، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جو آئے میری بارگاہ میں۔ تو انبیاء نے مانگا نا، کس اسلوب سے مانگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اے پروردگار تو مجھ پر رحم کر، اے پروردگار تو میری مغفرت کر، کہ پروردگار اگر تو نے میری مغفرت نہیں کی تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قرآن ہے نا، اللہ کہہ رہا کہ حضرت نوح نے دعا مانگی پروردگار سے، حضرت زکریا نے دعا مانگی پروردگار سے، حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی پروردگار سے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی نا پروردگار سے کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسا وزیر دے دے جو میرے اہل خانہ میں سے ہو، جو میرے خاندان میں سے ہو۔ کیا دعا ہے حضرت موسیٰ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا نا پروردگار سے، پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے پروردگار تو میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، پروردگار تو میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر تاکہ کلمات حق کو سمجھ سکیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے نا، اور پھر آخر میں انہوں نے پروردگار عالم سے کیا کہا کہ وہ وزیری من اہلی، کہ اے پروردگار میرے خاندان میں سے ہی تو مجھے وزیر عطا کر دے، اور پروردگار نے مصطفیٰ سے کہا مصطفیٰ تم بھی دعا مانگو، یعنی پروردگار تو عالم الغیب ہے، تو مصطفیٰ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ آپ بھی دعا مانگیے؟ یعنی معلوم یہ ہوا پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ سب لوگ دعا مانگتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن یہ وما ینطق عن الہوا کی منزل پر فائز ہے، یہ میری مرضی کے بغیر دعا بھی نہیں مانگتا۔ اب
جب میں نے کہا کہ مصطفیٰ دعا مانگیے، آپ کہیے اور دعا مانگیے، تو مصطفیٰ نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار سے دعا مانگنی شروع کی. کیا؟ قل رب زدنی علما. تو آپ ہے نا شہر علم، اور پھر باب مدینۃ العلم، شہر علم ہے نا. مصطفیٰ پروردگار سے دعا مانگی، پروردگار اے پروردگار رب زدنی علما، اے پروردگار تو میرے علم میں اضافہ فرما، علم عطا فرما. یعنی جو علم الہی کا مرکز ہو وہ پروردگار سے دعا مانگ رہا ہے. قل رب زدنی علما. اور پھر آگے جا کر کیا نبی دعا مانگ رہے ہیں؟ قل رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین. یعنی جو رحمت للعالمین ہے. اللہ نے قرآن کے لیے تو کہا وبشریٰ للمسلمین، لیکن یہاں پہ اللہ نے محمد کا، اپنے مجتبیٰ کا، اپنے مصطفیٰ کا درجہ بلند کر دیا. اللہ نے کہا قرآن بشارت ہے، قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن مصطفیٰ کے لیے کہا یہ رحمت ہے عالمین کے لیے. یعنی جہاں جہاں تک خدا کی رب العالمینیت ہے وہاں تک اللہ کے اس نبی کی رحمت للعالمینیت ہے. محمد اتنی بڑی شان ہے کہ قرآن کے لیے کہا کہ وبشریٰ للمسلمین، یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی کہا کہ رحمت للعالمین، یہ رحمت ہے عالمین کے لیے. یعنی معلوم یہ ہوا جہاں جہاں تک خدا کی رب العالمینیت ہے وہاں تک محمد کی رحمت للعالمینیت ہے. لیکن وہی محمد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا، جب مصطفیٰ دعا مانگو تو کہتے رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین. اے پروردگار تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، کیونکہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، تو کائنات کا رب ہے، تو پروردگار ہے. تو یہ شان ہے، یہ اسلوب ہے مانگنے کا. اور پھر آگے دعا کریں، یعنی بتا دیا کہ کائنات کا رب جو سب سے زیادہ، یعنی رحمت للعالمین بھی کہہ رہا ہے کہ خدا تو رحم فرما کیونکہ تو رحم کرنے والا ہے. اب جب دیکھا تو پروردگار عالم کے حضور میں دعا مانگ رہے، اور پروردگار عالم کے نبی ہو کر اللہ سے دعا فرمائے پروردگار تو مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکلنا نصیب فرما، تو مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ نصیب فرما. یعنی مکے سے ہجرت کی دعا مانگ رہے اور مدینے میں داخل ہونے کی دعا مانگ رہے، اور پھر پروردگار عالم سے دعا کر رہے وہ سلطان النصیرہ، اے پروردگار من لدن کا سلطان النصیرہ، اے پروردگار تو مجھے اپنی طرف سے مددگار عطا فرما. نبی یہ نہیں کہہ رہے، حضرت موسیٰ کی دعا بھی آپ کو یاد ہے نا کہ حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ وزیری من اہلی، اے پروردگار تو میرے خاندان میں سے مجھے وزیر عطا فرما. لیکن مصطفیٰ جب دعا کر رہے تو کہہ رہے پروردگار سلطان النصیرہ مجھے اپنے پاس سے مددگار عطا فرما. یعنی یہاں پر بھی جب پروردگار سے دعا مانگ رہے کہ تو عطا کر دے، جو کوئی بھی مددگار ہو، یہ نہیں کہہ رہے مدد کر دے، کہاں مددگار عطا کر دے، اپنے پاس سے عطا کر دے. تو پھر تاریخ کے اوراق کو جب پلٹایا تو دیکھا کہ پروردگار نے کیسے مددگار عطا کیا. وہ ایک سپاہی جس کو شیر خدا کہا جاتا ہے کہ پروردگار نے جب نصیر بنا کر مصطفیٰ کا بھیجا تو کس طرح بھیجا کہ ایک مرتبہ احد میں، مقام احد پہ نظر آیا کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور پشت پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قوت ہے، اور جنگ کرتے جاتے ہیں، لڑتے جاتے ہیں. جب تلوار ٹوٹ گئی تو نبی کے پاس آئے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ، یہ خدا کی طرف سے مددگار ہے کیونکہ اللہ نے مددگار بھیجا. نبی نے کہا نا سلطان النصیر ہے خدا، یہاں وہاں پہ موسیٰ نے کہا پروردگار وزیر عطا فرما، مصطفیٰ نے کہا نصیر عطا فرما.
تو یہاں پر جب خدا نے مددگار بھیجا تو پھر مصطفیٰ کو تنہا نہیں چھوڑا، پھر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اس مقام پر موجود ہے اور جنگ کرتے جاتے. جب تلوار ٹوٹ گئی، کیونکہ مددگار اللہ نے بھیجا تھا، جب تلوار ٹوٹ گئی تو آئے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. کہا ایک کھجور کی چھال اٹھا کر دی، کہا علی جائیے، جائیے اور جا کر اس سے جنگ کیجیے. مولا کائنات نے، اللہ کے نصیر نے، مصطفیٰ کے مددگار نے جنگ کرنی شروع کی اور جا کر کھجور کی چھال ہی تلوار بن گئی، وہ کھجور کی ٹہنی ہی تلوار بن گئی، کیونکہ مددگار اللہ کا تھا اور بھیجا مصطفیٰ کے لیے تھا. تو یہ مددگار اللہ نے بھیجا تھا. اللہ نے کہا پروردگار کتاب بھی تو نے اتاری ہے، مدد بھی تو کرے گا، مددگار بھی تو ہی بھیجے گا. تو نبی نے پروردگار سے جب دعا مانگی سلطان النصیر، اے پروردگار مجھے مددگار نصیب فرما، مددگار عطا فرما. تو پھر وہ مددگار ایسے آیا کہ وہ اس گھمسان کی جنگ کے اندر نبی کے ساتھ ہے، اللہ کا مددگار. اور جب تلوار ٹوٹ گئی نا تو آئے، کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اب آپ میدان سے چلے جائیے، علی اب آپ جنگ نہ کیجیے، نہیں کہا کیونکہ اللہ کا نصیر ہے، اب ناز بھی تو اٹھانے ہیں، اب ناز اٹھا دیں اللہ کے نصیر کے. اور مصطفیٰ نے پھر وہ کھجور کی ٹہنی اٹھا کر دی. کہا یہاں پہ تعجب نہ ہو کہ کھجور کی ٹہنی سے کیسے لڑ لیا، اب اللہ کا مددگار ہے. مصطفیٰ جو کچھ بھی اٹھا کر دیتے رحمت للعالمین ہے. ایک تو ہاتھ مصطفیٰ کا، پھر دینے والا ہاتھ رحمت للعالمین کا، تو جو کچھ بھی دیتے وہ تلوار بن جاتی. کھجور کی ٹہنی دی، تلوار بن گئی. جا کر جنگ کرنی شروع کی. جب وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی، آئے محمد کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ تلوار ٹوٹ گئی. ایسے کونیوں سے لہو بہ رہا تھا، کونیوں سے خون نکل رہا تھا علی کی. جب اللہ کے نصیر کی، اللہ کے مددگار کی کونیوں سے جب لہو بہ رہا تھا، مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے خاموش ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ رحمت للعالمین کی خاموشی کیا تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتے کی آواز آئی، لا فتح. ایک فرشتے کی آواز ہے، جبریل امی کی آواز ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. پروردگار عالم نے نبی کیوں خاموش ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نصیر اللہ نے بھیجا ہے. جب مددگار اللہ نے بھیجا ہے تو اسلحہ بھی وہی بھیجے گا. جب مددگار اللہ نے نبی خاموش رہے نا، کہا کہ نہیں جب نصیر اللہ نے بھیجا ہے تو اسلحہ بھی پروردگار بھیجے گا. پھر پروردگار عالم نے اسلحہ جو ہے وہ نازل کیا، اسلحہ بھیجا اور ایک صدا کے ساتھ بھیجا جو آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے. وہ صدا جس صدا کے ساتھ پروردگار عالم نے اس اسلحے کو نازل کیا. تو یہ ہے مصطفیٰ کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے دعا فرماتے ہیں. یہ ہے قرآن کا اسلوب اور یہ ہے دین کی شکل کہ محمد اور کتاب دونوں بن کر دین کی شکل کو تشکیل دیتے ہیں. قرآن تو ہدایت ہے لیکن ساتھ میں کردار محمد کا نام دین ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میری مرضی، تو محمد کے کردار کو دیکھ کر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. اور پھر یہ کردار کیسا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد کرتا ہوا فرماتا ہے. اور پھر یہ تو وہ محمد ہے نا جن کے لیے کہا گیا، اب منظوم کیا گیا کیونکہ یہ تو عشق کی باتیں ہیں. پھر یہ عقیدے کی باتیں رحمت للعالمین کے لیے کہا گیا کیونکہ استقامت پر ہے نا، پروردگار عالم سے رجوع کی منزل پر ہے، خدا سے عشق کی منزل پر ہے. جن کے لیے کہا گیا حیدر تیری ہیبت ہے تو حسین تیرا حسن، حیدر تیری ہیبت ہے تو حسین تیرا حسن.
اصحاب وفادار تو نائب تیرے معصوم، زہرا تیری عصمت ہے خدیجہ تیری توقیر، زینب تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم، اور کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، اور کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر۔ تو یہ ان منزلوں پر فائز ہے جن کے لیے پروردگار عالم نے کلام بلاغت پہ پھر ارشاد فرمایا، کہا کہ یہی رحمت ہے، یہی ہدایت ہے یہ کتاب، اور یہ ہادی ہے جو ہدایت کرنے والا ہے، یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی ہے، تو یہ تمہاری ہدایت کرے گا کہ صراط مستقیم کس طرف ہے، تم نے کس راہ پر گامزن ہو جانا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم نے کہا نا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا علیہم الملائکۃ تنزل علیہم الملائکۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو استقامت سے، اور جب انہوں نے کہا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور استقامت کے ساتھ استقرار کے ساتھ اپنے اس قول پر قائم رہے، تنزل الملائکۃ، تو پروردگار عالم نے ان پر ملائکہ کو نازل کیا، اور ملائکہ کیا کہتے ہوئے نظر آئے، اللہ تخافوا ولا تحزنون، کہ اب آپ نے نہ خوف کرنا ہے نہ آپ نے ڈرنا ہے، کیونکہ اس چیز کی آپ کو بشارت دے دی گئی ہے، جنت کی بشارت جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو استقامت کیا ہے؟ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، سبمیشن، اسلام تو ہے نا سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، اپنے آپ کو سپرد اللہ کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دینا، تو یہی تو استقامت ہے جو آپ کو نظر آتی ہے ہر مقام پر محمد کی استقامت، کہ مددگار بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، رحمت ہوتے ہوئے بھی رحم اللہ سے مانگ رہے ہیں، خود شفاعت کا حق رکھتے ہوئے بھی مغفرت اور شفاعت پروردگار سے مانگ رہے ہیں، تو یہی تو وہ ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انہوں نے کہا کہ قالوا ربنا اللہ ہو، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر استقرار کے ساتھ قائم رہے، تو تتنزل الملائکۃ علیہم الملائکۃ، کہ ان پر ملائکہ کو نازل کیا، جو کہتے ہیں کہ تم اب خوف نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنون، اب تم نہ ملول ہو، نہ تم خوف رکھو، نہ تم غم کرو، کیونکہ تمہیں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ ہے جو اس مقام پر فائز ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین پر اپنے آپ کو سپرد اللہ کر دینا، مصطفیٰ نے تو کر دکھایا نا، کیونکہ استقامت ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈٹے رہنا، جمے رہنا اسی مقام پر، ایمان لانا الگ بات ہے، استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا، اور یہ کامل ایمان ہستی ہے جو ہمیں بتا رہے کہ ایمان پر کیسے قائم رہنا۔ کیوں استقامت کیا ہوتی ہے؟ کہ مشکل کام کو آسان طریقے سے انجام دینا، آسان کام تو سب کر سکتے ہیں، چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے پیش کروں، جس ہستی کا، جس ہدایت کا اور جس ہادی کا ذکر ہے، وہ ہادی ایسا ہے کہ مشکل کام کو آسان کر کے دکھایا، دشمن سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ استقامت ہے، اور یہ استقامت محمد نے کر دکھائی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک عورت جو ہر وقت نبی جب بھی گزرا کرتے تھے اس کے گھر کے باہر سے، تو کیا کیا کرتی تھی کہ آپ پر جو ہے وہ غلاظت، گندگی، گھر کا کوڑا ڈالتی تھی، لیکن جب وہ عورت نہیں نظر آئی تو آپ خود اس کے پاس چلے گئے، یہ استقامت لے کر گئی کہ دشمن سے بد اخلاقی کرنا بڑا آسان ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا، اپنے کردار کو منوانا بہت مشکل ہے۔ کوئی ہوگا ان جیسا کہ ایک ایک رات ہزار سجدوں سے مزین ہو، داڑھی بھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہو، پلکیں بھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہو، رحمت للعالمین ہوتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں ایسا خشوع، ایسا خضوع اللہ کی بارگاہ میں، ایسا رجوع اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح مصروف عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی کہ یہ مصطفیٰ کا اسلوب ہے کہ کس طرح سے سکھا رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے دین پر گامزن ہو کر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ خدا سے استغاثہ کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، قرآن کی دعاؤں کو پڑھا جائے اللہ کے حضور میں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایام ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعاؤں کے عبادات کے ایام ہے، دعا تو مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں تو ہر کسی مانگنے والے کو سنتا ہوں، یہاں کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، خدا نے کہا ہر کسی مانگنے والے کی آواز کو میں سنتا ہوں، آپ ان سے کہہ دیے فائنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں،
یہ جو کہا جاتا ہے اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، بے شک اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے میں ان سے بہت قریب ہوں، میں ان کو سنتا ہوں، جب بھی یہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ جب ہم نے دیکھا نا تو کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر چلے اپنے لشکر کو تو پروردگار عالم نے پار لگا دیا، اور جب طوفان آیا تو خدا نے پار لگا دیا، لیکن جب ایک مرتبہ وہ فرعون کہتا رہا، جب ڈوبنے لگا نا تو کہنے لگا میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لایا، بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لایا، مجھے بچا لے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اے اللہ، خدا نے کہا موسیٰ آپ ان کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ تیرے مقابل آ رہا تھا، تو کتنا کریم ہے۔ کہا موسیٰ یہ آپ کی روش ہے، اس نے مجھے نہیں پکارا تھا، اگر اب بھی وہ مجھے پکار لیتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ وہ کائنات کا رب ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے کہ جب اسے پکارا جائے وہ بڑا قریب ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے وہ دین جس کو بڑی مصیبتوں کے ساتھ انبیاء اس مقام تک لائے، انبیاء نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں اس دین کے لیے، بڑے مصائب برداشت کیے، لیکن ایک مقام وہ آیا کہ جب اللہ کے دین پر بات آئی، دین کی بقا کی بات آئی، تو مصطفیٰ کا ہی جگر گوشہ، مصطفیٰ کا ہی خون اٹھا اس دین کی بقا کے لیے، اور پروردگار عالم کے حضور میں حسین نے بھی دعا کرنی شروع کی، اٹھے پروردگار عالم کے دین کی بقا کے لیے۔ محمد اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ حسین محمد کے دین کی رحمت کے لیے کھڑے ہوئے، کہا کہ اے تلواروں آؤ میرے گلے پر چل جاؤ، اور امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا۔ شب عاشور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے جو مہلت لی ہے، جو مہلت طلب کی ہے امام حسین نے ایک رات کی، وہ عبادت الہی کے لیے، اور اس وقت بھی استقامت کا عالم یہ ہے کہ دیوں کو بجھا کر کہہ دیا گیا جو کوئی جانا چاہتا ہے حسین کو چھوڑ کر چلے جائے، آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو میں نے جنت کی بشارت دی، میرا پروردگار راضی ہو گیا۔ دیوں کو بجھا دیا گیا، لیکن جب دیوں کو دوبارہ روشن کیا گیا تو حسین دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ چند اشخاص جو حسین کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنی گردنوں کے اوپر اپنی تلواروں کو رکھا ہوا ہے، کہا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، استقامت کا یہ عالم۔ اور پھر جب روز عاشور نمودار ہوئی، امام حسین نے حضرت علی اکبر کو حکم دیا، علی اکبر آزان دو۔ علی اکبر نے آزان دینی شروع کی۔ وہ علی اکبر کی آزان کی صدا جب ایک مرتبہ فضا میں گونجی تو آواز آتی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی فضا صحن میں نکل آئی، کہتی مولا علی اکبر سے کہیے بلند آواز سے آزان دے، خیمے میں آپ کی بہنیں سن رہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں کہ اے بابا آپ اعجاز امامت سے میری آواز میں اتنا اثر پیدا کیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں سنیں اور مدینے میں میری بہن سنے۔ حجرکم علی اللہ، یہ صبر حسین کے صبح سے لے کر عصر تک 71 لاشیں اٹھائے امام حسین نے، اللہ کی بارگاہ میں ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ پیش کرتے رہے، اور پھر سجدہ الہی میں، سجدہ شکر میں چلے جاتے، اے اللہ یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ وہ کہا گیا نا کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ تو حسین صبح سے لے کر عصر تک کبھی اکبر کا لاشا، کبھی اون و محمد کے لاشے، کبھی علی اصغر سا کا ننا سا لاشا، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے گٹری میں بنا کر ابا کے دامن میں گٹری بنا کر لے کر آئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر وہ وقت آخر آیا کہ
آخری رخصت کے لیے زخموں سے چور حسین خیمے میں تشریف لا، بہنوں سے رخصت چاہتے ہیں، اپنے حرم سے رخصت چاہتے ہیں، بیویوں نے گھیرا کر لیا اور کہا اے حسین نہ جائیے، صبح سے لے کر اب تک جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ بس ایک مرتبہ راوی کہتا خیمے کا پردہ بار بار اٹھ جاتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھ جاتا ہے اور پھر گر جاتا ہے۔ حسین خیمے سے ایسے برآمد ہوئے جیسے کہ بھرے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ مومنات، بس ایک مرتبہ حسین ذوالجناح پہ سوار ہو گئے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حسین نے ذوالجناح کے پاؤں کی طرف دیکھا، ایک چھوٹی سی 4 سال کی بچی ہے جو ذوالجناح کے پاؤں کو پکڑی ہوئی ہے اور کہتی جاتی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جاؤ، سب سے لے کر اب تک جو میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے چچا بھی واپس نہیں آیا۔ حسین مولا نے بی بی سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا، تسلی دیتے جاتے ہیں اور ایک جملہ کا سکینہ اے بیٹی اب آپ اپنی اماں کی گودی میں سونے کی عادت ڈالیے۔ حسین رخصت ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، میدان میں پہنچے، جنگ کی 3 دن کے بھوکے پیاسے نے ایسی جنگ کی کہ میمنہ کو میسرہ میں پلٹا، میسرہ کو قلب لشکر میں پلٹا، جنگ کرتے جاتے تھے اور صدا دیتے اے علی اکبر آؤ، بیٹا اس کی جنگ دیکھو جس نے تمہارے کلیجے سے برچھی کے پھل کو نکالا، عباس آؤ اس کی جنگ دیکھو جس سے تمہارے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، اے قاسم آئیے چچا کی جنگ دیکھیے۔ بس وقت عصر نمودار ہوا، آواز غیبی آئے اے حسین وعدے کو وفا کیجیے، اب تلوار کا نیام میں جانا تھا، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے برچھیاں، کہیں سے بھالے، کہیں سے پتھر، جس کو کچھ نہ ملا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھا کر امام حسین کے جسم اثر پر مارنی شروع کی، زخموں سے چور حسین جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو نہ زین پر تھی نہ زمین پر، حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا کہ ایسے میں شمر امام کی پشت اقدس پر سوار ہوا، جتنے بھی تیر تھے حسین کے جسم اثر میں پیوست ہو گئے اور تیرا ضربوں سے حسین کے گلے کو شہید کر دیا گیا۔ جبریل امی کی صدا گونجی اور آسمان سے لہو برسنا شروع ہوا، سیاہ آندھیاں چلی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا اور جبریل صدا دیتے جاتے تھے قد قتل حسین بن کربلا ذبح حسین بن کربلا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ رنگ کو جاتی ہوئی سر جھکا